بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش نقشبندی صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحر ٹرانسمیشن میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام ناظرین انتہائی اہم ترین پروگرام ہے، عشق سے بھرپور، محبتوں سے بھرپور، عقیدتوں سے بھرپور ہے، کیونکہ آج ایک ایسی ہستی کا تذکرہ پاک ہے جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان ہیں، منہ بولی ماں ہیں، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ ہیں۔ میں بات کا آغاز ناظرین آج کہاں سے کروں، میں واللہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا، یعنی الفاظ کی بنت میں کیسے کروں
کہ بہت ادب کا مقام ہے ناظرین، بہت ادب کا مقام ہے، انتہائی سنبھل کے قدم رکھنے کا، سنبھل کے الفاظ ادا کرنے کا مقام ہے، کیونکہ ہم تو وہ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ماؤں کی شان بیان نہیں کر سکتے، ہم اپنی ماؤں کی شان بیان نہیں کر سکتے، کجا اس کے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی شان بیان کرنا ناظرین یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو سابقون الاولون کا تاج سجائے ہوئے، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، ناظرین کرام جناب عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں سے آشنا تھے، جانتے تھے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور رفتوں سے آشنا کرا دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کی کفالت میں آئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی مبارک گود، خاتم الانبیاء، پیغمبر اکرم، ہادی اعظم، رہنمائے اعظم، دو جہانوں کے سردار، آقائے نامدار، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گہوارہ رحمت بنی، اور انہی کی آغوش محبت و شفقت میں ناظرین سارے جہانوں کے سردار پروان چڑھے، اور کبھی بھی دونوں جہانوں کے تاجور کو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی کمی کا احساس تک آپ نے ہونے نہیں دیا، کیونکہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جانتی تھیں کہ وہ صرف اپنے بھتیجے کی پرورش نہیں کر رہی۔ میں نے کیا ناظرین؟ میں نے کہا کہ وہ جانتی تھیں کہ وہ صرف اپنے بھتیجے کی پرورش نہیں کر رہی بلکہ وہ اپنے بھتیجے کی کسٹوڈین نہیں ہیں، ساتھ ساتھ خاتم نبوت کی بھی کسٹوڈین ہیں، وہ اس بات کو جانتی تھی، یعنی اس اعزاز ازلی کا اعزاز کا تاج اللہ نے آپ کے سر اقدس پر ایسا سجایا کہ آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا کہ آپ خادمہ و محافظ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناظرین بے انتہا محبت کرتے تھے، میں اس محبت کی مثال پیش بھی نہیں کر سکتا کہ بس وہ ایک تھے، وہ ایک ہیں، وہ ایک ہی رہیں گے، کہ اپنی اولادوں سے بڑھ کر آپ کو چاہتے تھے، جہاں جاتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، کھانا کھانے کے وقت ناظرین کوشش کرتے تھے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر شریک ہوں تب دوسرے کھانا شروع کریں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ ساری برکتیں اللہ کی طرف سے، سارا فضل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا ناظرین کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی لطافت کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اپنے بچوں سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علیحدہ برتن میں کھانا نکال کر پیش کیا کرتی تھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے کھا سکیں اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ناظرین کرام مقام آشنائی ایسی، ذرا غور کیجئے کہ کھانے کے اوقات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند جناب ابو طالب علیہ السلام کے پہلو میں لگتی کہ سرداری کے آثار چہرہ انور سے اس وقت نمایاں ہونے لگے تھے۔ اب ذرا سوچئے ناظرین، جن کا صدقہ، اب میں بڑی ایک عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں، میں نے کہا نا کہ آپ مقام اور مرتبے کا تعین کر نہیں سکتے، کہ آپ ذرا یہ سوچیں کہ جن کا صدقہ پوری کائنات کھاتی ہے اور پوری کائنات کھاتی رہے گی، جن کی بارگاہ میں اگر وضو کا پانی کوئی پیش کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بزبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، تو جو محبوب رب العالمین کو پیار سے کھلاتی ہوں، بار بار کھلاتی ہوں، ہر بار کھلاتی ہوں، ان کی خدمت کرتی ہوں، تو فرش سے لے کر عرش تک ان کے مقام اور مرتبے کی کیسی دھوم ہوگی اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے ناظرین، کہ فرشتے بھی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے مقدر پر، میرا یہ وجدان کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے کہ نازاں ہوتے ہوں گے کہ جس حجرے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا پھرا کرتے ہوں گے، جس حجرے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے دست مبارک سے کھانا تناول فرمایا کرتے ہوں گے، جس حجرے میں بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ان کی خدمت کیا کرتی ہوں گی، جس حجرے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راز و نیاز کیا کرتے ہوں گے، راز و نیاز تو زمین پہ ہوتا ہوگا، آسمانوں پر فرشتے ناز کرتے ہوں گے کہ کیا ماں ہے اور کیا بیٹا ہے۔ ناظرین جو خود بھوکی رہتی تھی،
مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتی تھیں، جو خود پرانے کپڑوں میں گزارا کرتی تھیں مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئے کپڑے پہناتی تھیں، اچھا کھانا نہ خود کھاتی تھیں نہ اپنے بچوں کو کھلاتی تھیں، اگر کھلاتی تھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتی تھیں، یعنی اس نیت سے کہ اللہ پاک کی رضا مل جائے اور آخرت میں کامیابی مل جائے۔ ناظرین کرام، اس دل سوزی سے دیکھ بھال کا اب ثمرہ کیا ہے، ذرا یہ سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں اپنی ماں سمجھتے تھے۔ خان صاحب اپنی ماں سمجھتے تھے اور ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے اور ماں ہی کی طرح آپ کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اس شفقت اور محبت کا اظہار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا کہ ابو طالب کے بعد علیہ السلام ان فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے زیادہ کوئی مجھ پر شفیق اور مہربان نہیں ہوا جتنا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ ناظرین، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے ایک سگی ماں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ضرورت کا آپ خیال رکھا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد آپ کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے۔ اور جس محبت اور شان سے، بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین، بڑا تفصیلی واقعہ آج انشاءاللہ علماء کرام سے بیان کروں گا اور کرواؤں گا انشاءاللہ، کہ جس محبت اور شان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے درود کے سائے میں اپنی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو لحد میں اتارتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں۔ ناظرین، اس جیسی نظیر نہ کائنات نے اس سے پہلے دیکھی نہ کائنات اس کے بعد کبھی دیکھے گی۔ بس وہ رشتہ ماں کا، وہ رشتہ بیٹے کا ایسا ہے ناظرین جو ایک نظیر بن کے رہ گیا۔ آئیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، میرے بائیں جانب موجود محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ تیسری شخصیت میرے دائیں جانب ممتاز اسکالر روحانی شخصیت، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ اور آخری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب۔ اور آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز قوال اپنے ساتھی حضرات کے ساتھ جناب شیر میاں صاحب۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں سحری کی خصوصی براہ راست نشریات میں حاضر خدمت، اور آج جس ہستی پاک کا تذکرہ پاک ہے دنیا انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کہہ کر انتہائی ادب سے پکارتی ہے۔ آئیے ناظرین ان کا تذکرہ پاک کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ دنیا میں جہاں جہاں بسے ہوئے ہوں، دیکھیں صاحب یہ وہ تذکرہ پاک ہیں جن کو کرنے سے ویسے رفتیں تو ملیں گی، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو رشتے ہیں نا، یہ رشتے بہت کچھ بتاتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں رشتوں کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیے کہ ماں اور بیٹے کا رشتہ کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے۔ پروفیسر صاحب، میں تو ابھی تک سچی بات ہے وہ جو آپ سے آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی، میں وہ جو آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ وہ کیا ماحول ہوگا، کیا منظر ہوگا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس کائنات میں تشریف لائے، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی آغوش مبارک میں، وہاں سے آغاز فرمائیے وہ کیا آپ منظر کشی فرما رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب، ابتدا میں آپ نے ان نورانی کرنوں کو جس طرح سمیٹ کر دیکھنے سننے والوں کے قلوب و اذہان میں اتارا، ان کی ایک اپنی لذت
جزاک اللہ جی بس اور آپ پھر شیر میاں داد صاحب جس انداز سے کائنات کو بتا رہے تھے کہ ان سا کوئی نہیں، کوئی کیسے ہو سکتا ہے، جب آقا علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے یہ فرما دیں الا وانا حبیب اللہ، دنیا والو سن لو، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تنہا دار۔ جس ہستی پاک کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں، اہل ایمان اپنے قلوب و اذہان کو منور کرو اور تصوراتی دنیا میں اس نورانی محفل میں پہنچو۔ چلیے لے کے چلیے سب کو۔ آج ہم ان کا تذکار پاک کر رہے ہیں جو آیہ تطہیر اور آیہ مودت کا مرکزی نقطہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ازواج مطہرات کو دیکھیے، اہل بیت اطہار کو دیکھیے، نقطہ کیا ہے؟ سیدہ طاہرہ طیبہ، وہ سیدہ طاہرہ کہ جن کا کعبہ اس انداز سے استقبال کرے اور قیامت تک آنے والے مومن کی زبان پر مولا کائنات کے لیے یہ کلمات ہوں، کثیرہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت در مسجد شہادت۔ اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ان کا تذکار پاک، کیا خوش نصیبی ہے اس مقدس گھرانے کی کہ حویلی تو عبد المطلب کی ایک ہے، جائنٹ فیملی، اور کیسی حویلی ہوگی؟ آئے ہائے، نور کی حویلی۔ اور جہاں دیکھا جا رہا ہو کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں تو آپ فرما رہی ہیں خرج منی نور، اور اس نور کی شان یہ بیان کی کہ بیٹھی ہوں میں مکے کے اندر عبد المطلب کی حویلی میں اور دیکھ رہی ہوں شام کے محلات، اللہ اکبر، دیکھ رہی ہوں شام کی گلیوں میں چلتے ہوئے اونٹ۔ اللہ، کیا آرزویں ہوں گی، کیا کیا باتیں اہل ایمان تو بعد میں شروع ہوا، لیکن وہ جو لوگ تھے اس حویلی کے، ان مقدس باتوں سے کس طرح ناواقف رہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور میرے جیسا ایک ادنا طالب علم جب دیکھتا ہے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنے اس آنکھوں کے نور کو جس طرح سینے سے لگا کر رکھا، عبد المطلب نے جس طرح انہیں سنبھالا، اور جب وہ وقت آیا کہ عبد المطلب نے دیکھا کہ اب کیا ہوگا، میرا بڑھاپا آ پہنچا، میں جا رہا ہوں، ایک ایک بیٹے پر نظر ڈالی، کہیں دل نہیں رکتا کہ کہیں یہ شکار پر جانے کی وجہ سے کہیں غافل نہ ہو جائیں، آئے ہائے، کہیں ان کی سنگ دلی میرے پوتے کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اللہ۔ آخر کار جب وہ یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو اپنے چچاؤں میں سے جس کو چاہے چن لے، اور اس موقع پر جب امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین دادا کی گود سے اتر کر عبد المطلب کی ابو طالب کی گود میں پہنچے، ابو طالب کو ان بلندیوں پر پہنچا دیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی مومن ان کی بلندیوں کو پا ہی نہیں سکتا۔ آئے ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، کیا تمہیدی گفتگو ہے جی۔ یہ میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا، میں قرآن کا حوالہ لے رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، یہاں حبیب اللہ ہیں۔ اللہ، مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جب کلیم اللہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، مولا انا کلیموں کا و محمد حبیبوں کا فما الفرق بین الکلیم والحبیب، اے اللہ میں تیرا کلیم، محمد تیرے حبیب، یہ تو بتا کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے۔ اور جواب ملے الکلیم یعمل لرضاء مولاه والحبیب یعمل لرضائه، کلیم وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا والوں سن لو، حبیب وہ ہے جسے خدا راضی کرنے میں اللہ لگا اکبر، رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بلا سوف تیک ربوں کا فطر دا، سبحان اللہ۔ پا سکتا ہے سچ؟ کلیم سن،
الکلیم یاتی الی طور سینا ثم یناجی، کلیم چل کر طور پر آتا ہے پھر مناجات کرتا ہے، والحبیب ینام علی فراشہ، سبحان اللہ، حبیب بستر پر آرام فرما رہا ہوتا ہے اور جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ پاؤں چوم رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب قطع کلام کا تو دل نہیں چاہ رہا، لیکن بات آگے بڑھانا ہوگی۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب سیدنا ابو طالب اس نور کو، اس جان عالم کو، اس راحت کائنات کو اپنے ساتھ لے کر حضرت اسماء کے پاس آئے ہوں گے، وہ کمرہ، ان کا وہ گھر کتنا منور ہوا ہوگا، آپ کی خوشبوئیں اس کے اندر جب مہکی ہوں گی کیا منظر ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جی جی جی، وہ کس قدر خوش ہوئی ہوں گی، کیونکہ یہ وہ ماحول ہے جہاں حلیمہ سعدیہ نے آ کر جو برکتیں بیان کی، دنیا والوں نے اپنی آنکھوں سے مکے کی گلیوں میں جو دیکھی، بالکل ٹھیک، آج وہ ساری برکتیں، وہ ساری رحمتیں، وہ سمٹ کے جو ہیں وہ حجرہ سمٹ کر فاطمہ بنت اسد کے حجرے میں آ گئی، بلکہ ان کی آغوش میں آ گئی، آغوش میں آ گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا اب اس میں پیر صاحب ایک تو یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا نسبی تعارف بھی ہو جائے ساتھ ساتھ، تاکہ لوگوں کو ذرا کلیئرٹی بھی آئے کہ جی نسب پاک آپ کا ضرور جانا چاہیے مکمل۔ دوسرا آپ ذرا یہ بتائیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ماؤں کی عظمت کے حوالے سے، خاص طور پہ قرآن پاک جو بیان کرتا ہے، ذرا اس حوالے سے فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جناب حضرت عبد المطلب کے دوسری والدہ ماجدہ سے بھائی حضرت اسد کی صاحبزادی ہیں۔ یہ حضرت ہاشم نے جو نکاح فرمائے، ایک نکاح حضرت فاطمہ سے فرمایا جو حضرت سلمہ سے فرمایا جن سے حضرت عبد المطلب تشریف لائے، اور دوسرا نکاح جناب قیلہ بنت عامر سے فرمایا جن سے جناب اسد تشریف لائے۔ اس طرح سے یہ دونوں حقیقی بھائی، یعنی مائیں الگ الگ ہیں، باپ ایک ہے۔ ان کی صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمی اس حوالہ سے خاتون ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر خدمات جو ہیں ان کا صحرا ان کے سر ہے۔ اللہ، بہت عظمت والا نام ہے۔ خاندانی عظمت اور شان کو سمجھنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ نسب کی پاکیزگی اور نسب کی اہمیت باقاعدہ قرآن حکیم کا موضوع اور مضمون ہے، باقاعدہ مضمون ہے۔ نسب پر صرف افتخار سے، بلا وجہ تکبر سے قرآن حکیم منع کرتا ہے، نسب کی پاکیزگی، نسب کی عظمت کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین انساب میں پیدا فرمایا تاکہ ان کی عزت و عظمت اور شان جو ہے اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور یہی حضور علیہ السلام تو پھر امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان اس بات سے ظاہر ہے کہ آپ کے دادا جان سردار بطحہ ہیں، سردار بطحہ ہیں جن کو عرب و عجم جن کی عظمت کو سلام کرتا ہے، اور بیت اللہ شریف کے خادم ہونے کی نسبت سے وہ پوری انسانیت میں محترم سمجھے جاتے ہیں۔ مہمان نوازی میں اپنی مثال نہیں رکھتے، سخاوت میں اپنی مثال نہیں رکھتے، شجاعت میں اپنی مثال نہیں رکھتے، بے مثل ہیں۔ یہ حقیقتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے، میں بہت اہم نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس نبی کی لوگوں کو عظمت کی خبر تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی نبوت کا اظہار اور اعلان کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ نظام قدرت ہے کہ وہ جنہیں یہ عظیم امانت تفویض کرتا ہے انہیں اس کی عظمت کی خبر پہلے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی انتہائی سادہ سی مثال، بہت مشکل نہیں، انتہائی سادہ سی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب ہی حضور علیہ السلام کا اسم گرامی محمد تجویز کرتے ہیں، بہت زیادہ تعریف کیا ہے۔ اسی اسم محمد کو قرآن حکیم نے 4 مقامات پر بیان کیا۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ حضور کا اسم مبارک احمد تجویز کرتی ہیں، اس کو قرآن حکیم نے سورہ صف میں ایک مقام پر بیان کیا۔ گویا انبیاء کی عظمت اور حضور کی عظمت ان ہستیوں کو منکشف تھی، تبھی انہوں نے وہ اسماء گرامی تجویز کی جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ تھے۔ اب آئیے اس بارے میں کہ انبیاء علیہ السلام کی
ماؤں کی عظمت کا قرآنی تصور کیا ہے، حضرت مریم کی عزت عظمت اور شان کو قرآن حکیم نے بیان کیا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العالمین. اور یاد کرو، ذکر کرو جب فرشتوں نے آ کر مریم سے کہا بے شک اللہ نے تجھے پاکیزہ کیا ہے، تجھے برگزیدہ کیا ہے اور چن لیا تجھے اپنے وقت کی عورتوں میں سب سے افضل کیا ہے. یعنی یہ حضرت عیسیٰ کی ماں، وہ عیسیٰ جو میرے اور آپ کے آقا کے مبشر بن کر تشریف لائے. اللہ اللہ. عیسیٰ کی ماں کی شان یہ ہے کہ فرشتے ان سے کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر ہے. وہ طویل واقعہ ہے جو دریائے نیل کے سپرد کرنے کا. تو اس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، اور ہم نے وحی کی یا الہام کیا موسیٰ کی ماں کی طرف. یعنی انبیاء کی مائیں وہ معمولی خواتین نہیں ہوتیں، دور جہالت ہو، دور کفر ہو، دور شرک ہو. انبیاء کی مائیں اور انبیاء کا مقدس خاندان جس فانوس میں وہ روشنی نبوت کی اتارنی ہوتی ہے اس کی خداوند لامجد خود حفاظت فرماتے ہیں اور انہیں دنیا کی دستبرد سے بچا کر رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ تو وہ پاکیزہ نسب ہے جس کی حفاظت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت فرما کر گئے تھے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے ہمارے پاک پروردگار مجھے اور اسماعیل کو اپنے حضور سر جھکانے والا رکھ اور میری ذریت میں ایک نسل کو، ایک شاخ کو ہر دور میں اس راستے پہ رکھنا جس پر میں. اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں اور یہی سلسلہ، اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب کہ یہ جو نسب پاک کے حوالے سے اور خاص طور پہ ظاہر انبیاء کرام علیہ السلام کی ماؤں کی عظمتوں کو جس طرح سے قرآن پاک نے بیان کیا، بدرجہ اولا امام الانبیاء کی ماں. اب چاہے وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی. یہیں سے ذرا کنٹینیو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. چونکہ ماں کا ذکر ہے تو میں مخدومہ کونین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت ہی مشفقہ محترمہ والدہ ماجدہ، ان کی خدمت اقدس میں ماں بولی میں ایک سادہ سا خراج پیش کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. جناب وہ کسی نے کہا تھا کہ بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھا ہوندی ہے. بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھا ہوندی ہے. ਧੁੱਪ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਛਾਂ ਤੇ ਆਖਿਰ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਖਿਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮਾਂ کا رشتہ ایسا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا دے کے اس رشتے کو اون کرتے ہیں. اللہ اس رشتے کو سیدہ فاطمہ بنت اسد کے رشتے کو آپ فرماتے ہیں رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحمتوں کی برسات کرے. اللہ کنت امی بعد امی، اللہ سیدہ آمینہ کے بعد میری امی آپ ہی تھی اللہ جنہوں نے میرا پورا بچپن بڑے ہی لاڈ سے گزارا. اللہ بڑے ہی لاڈ سے گزارا. اللہ میں دو تین باتیں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے بہت سے انبیاء کا ذکر کیا، بالکل ٹھیک، لیکن کچھ انبیاء کے لیے رب ذوالجلال نے ایک خاص ٹائٹل بیان کیا. وہ یہ کہہ کے کہ نعم العبد، یہ میرا بندہ جو ہے یہ کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان تو اور بھی تھیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ بھی تھیں، سیدہ ام ایمن بھی تھیں، لیکن حضور علیہ السلام نے جس ماں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا وہ ایک ہی ہے. آپ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے لیے کہا کرتے تھے نعم الام، یہ میری ماں کتنی اچھی ہے، یہ میری ماں کتنی اچھی ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو قرآن مجید سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اینڈ کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ یہ جو سابقون الاولون تھے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں ان میں
سیدہ فاطمہ بنت اسد کا 11واں نمبر ہے. اللہ اکبر. یعنی قبولیت اسلام میں سابقون الاولون میں شامل ہے. اور ایک سادہ سی بات جس نے مجھے اب تک اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے, ان کا تعارف اس سے زیادہ حسین کیا ہو سکتا ہے کہ شیر کی بیٹی ہیں, شیر کی ماں ہیں. بھائی کیا بات ہے, فاطمہ کیا اچھی بنت بات ہے, اسد کیا اچھی بات ہے. شیر کی بیٹی ہیں, شیر کی ماں اور ہے. آگے حضرت علی شیر خدا کی کیا ہے, واہ 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 واہ. ماں کیا ہے. بات ہے, کیا حضرت فاطمہ بنت اسد سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا, آپ کے لیے تاریخ میں ایک اور امتیاز یہ بھی ملتا ہے کہ اول ہاشمیت, یہ بنو ہاشم میں پہلی خاتون ہے اللہ اکبر. جس نے کسی ہاشمی خلیفے کو جنم دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں. تو یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہوں نے کسی ہاشمی خلیفے کو جنم دیا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے 4 رشتے بڑے نمایاں ہیں. ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی بھی ہیں, ٹھیک ہے, کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھو بھی ہیں. سبحان اللہ. پیر صاحب قبلہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ بھی پوتی ہے حضرت ہاشم کی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ماجد تھے وہ بھی پوتے تھے حضرت ہاشم کے. اللہ. اس نسبت سے یہ آپ کی پھوپھو بھی لگی. ٹھیک ہے. اور پھر ایک رشتہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے سمدن کا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر چوتھا رشتہ وہ ماں کا ہے کہ جس ماں نے اپنی, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو غیر معمولی پروٹوکول کیوں دیتے ہیں, اللہ, بڑا ان کے ساتھ آپ کی محبتوں کے داستانیں ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں اس خاتون کو کیوں نہ غیر معمولی پروٹوکول دوں جس نے اپنی ساری اولاد پر مجھے ترجیح دی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ساری اولاد پہ مجھے ترجیح دی. اللہ اکبر. اللہ. یہ ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ. اور یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کا تذکرہ پاک آخر میں جو وصال کا معاملہ ہے, وصال پاک, وہ ضرور آئے گا تاکہ لوگوں کو یہ پیغام بھی جائے کہ کیا محبت مولا کائنات کی والدہ کے ساتھ. بے شک ایسی ہے, دونوں شیخین کی جو ہے وہ تھی. بالکل ایسی. اچھا جی, بات آگے بڑھاتے ہیں پیر صاحب. یہ بتائیے, اچھا کتنی, ظاہر ہے میں اب یہ لفظ استعمال کروں, کتنی باعظمت خاتون, ان کی وجہ سے عظمتیں ہمیں مل رہی ہیں, ان کی صدقے عظمتیں ہمیں مل رہی ہیں. لیکن کمال یہ کہ آپ کی آغوش مبارک میں نبوت اور ولایت بیک وقت جو ہے پروان چل رہی ہے. آپ کا شعبہ ہے, ذرا کلام فرمائیے اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعبہ کیا, وہ بڑے معروف ہمارے صوفی شاعر ہوئے ہیں. ہم تو جب بھی ایسی پاک ہستی کے لیے لب کشائی کا موقع ملتا ہے تو اس موٹو کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح, تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجھیں وچوں ایک بھیڑ دا جندڑا میں بھی صحیح, تیرے عالم فاضل مفتی بہت ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح, اور تیرے شیراں دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مندڑا میں. بی بی فاطمہ بنت اسد کی بارگاہ میں سلامی کے لیے اس سے بڑا شرف کوئی نہیں کہ ہمارا نام کتڑوں مندڑوں میں بھی آ جائے. اللہ 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 اللہ. سیدہ فاطمہ بنت اسد پاک کے خوبصورت تذکار سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. میں دونوں پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. جناب کہ ایک کن گودوں میں یہ پلی اور پھر ان کی گودوں میں کون پلے, تاکہ وہ ایک جامعیت کا رنگ ہو جائے. اللہ اللہ. حضرات نے تذکرے کیے جناب اسد کے حوالے سے, یہ آپ کا نسب کا بھی تذکرہ ظاہری بات اسی میں ہو گیا. جناب اسد کے حوالے سے یہ تقریباً تمام تر عرب کی تاریخوں میں موجود ہے کہ یہ اس وقت اپنے دور میں ان افراد میں سے تھے جو نہ صرف بت پرستی سے بچے ہوئے تھے بلکہ یہ لوگوں کو دعوت توحید بھی دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات, کیا بات. جس طرح آقا کریم کے والد اور جد امجد جناب عبد المطلب کا یہ طریقہ تھا, باقی لوگ بت پرستی کرتے تھے اور ان کے معاملات علیحدہ علیحدہ تھے. لیکن جناب اسد اور جناب عبد المطلب کے بارے میں تاریخ متفق ہے کہ انہوں نے زندگی بھر بت پرستی نہیں کی, اللہ, اور پھر یہ دعوت توحید بھی دیتے تھے اللہ لوگوں کو
لا الہ الا اللہ کا پیغام یہ پہنچایا کرتے تھے. بھائی کیوں نہ ہو ان کی اولاد میں سے جو کسٹوڈین ہونے والی ہیں وہ ایک نبوت اور ولایت دونوں تو دعوت توحید سے جناب اسد اور پھر ہاشم کی اولاد میں سے ہیں. اور میں اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کوٹ کروں گا کہ ہاشمی ہونا یہ ہم کہنے کو عام سی بات کہہ دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حضور نے ہاشمی ہونے کا خود بہت بڑا شرف بیان فرمایا. اللہ اکبر، تعارف باقاعدہ حضور نے خود فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہترین خلق کی، پھر 2 فرقے بنائے، پھر ان فرقوں میں سے اللہ تعالیٰ نے گروہ بنائے اور گروہ میں سے پھر کنانہ کو منتخب کیا، پھر ان میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے پھر بنو ہاشم کو منتخب بنو ہاشم میں مجھے منتخب بنو ہاشم میں مجھے منتخب کیا. تو اس کے تھوڑا آگے فرمایا میں نسب اور حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہوں. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آخری بنو جو لفظ رسول کے لیے استعمال ہوا وہ بنو ہاشم کا لفظ. کیا مطلب یہ ایک تعارف ہے عظیم تعارف. بنو ہاشم میں سے ہونا یہ اتنا بڑا تعارف ہے کہ یہ میچ لیس ہے. اس کا مقابلہ ہی واہ واہ واہ، کیا اچھی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ بڑی ضروری بات ہے جو میں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کر دی. اب یہ تو ہے وہ پاکیزہ گود، اور آپ کی والدہ بھی جو ہیں وہ بھی اسی پاکیزہ نسب سے ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد کی والدہ، عجیب حسن یہ ہے کہ ان کا نام بھی فاطمہ ہے. ان کا نام بھی فاطمہ ہے. ہر جگہ فاطمہ ہی فاطمہ ہے. اور اتنا حسن، جنید بھائی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ فاطمہ کا ایسا خوبصورت رنگ ہے اس ماحول میں. مولا علی پاک کے حوالے سے اور نبی پاک کے حوالے سے، نبی پاک کی جو قطع کلام کی معذرت، وہ سوال میں آپ ہی کے لیے چھوڑ دوں گا نبوت اور ولایت کا، لیکن یہ جو رنگ فاطمہ ہے نا، اس کو آپ بیان کریں پھر ہم وقت پہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولا علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، مولا علی کی نانی کا نام بھی فاطمہ، مولا علی کی زوجہ پاک کا نام بھی سبحان اللہ سبحان اور مولا علی کی دادی کا نام بھی فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ یقیناً نبی پاک کی بھی دادی بنتی ہیں اس حوالے سے. تو یہ ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے فاطمہ کی. اور یہ فاطمہ لفظ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے نا جی. یہ دیکھیں کہ فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی. تو یہ جتنی بھی فاطمہ ہوئی ہیں یہ مخلوق کو عذاب سے چھڑانے والی. اصل میں لفظ فاطمہ چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو جانے کائنات ہو وہ چھوٹا کیسے ہوگا؟ بلا شبہ. اور یہ اتنا حسن والا لفظ ہے، اتنی شان والا لفظ ہے. یہ جناب اسد کی بیٹی ہیں اور پھر اس پاک بی بی سے بیٹی ہیں جو خود بھی ماشاءاللہ اسی خوبصورت ماحول کی ہیں، بت پرستی سے وہ بھی بچی ہوئی ہیں. سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ایک خاص سلیکشن کیوں ہوئی. فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی باپ بھی وہ چنا گیا جو ستھرا تھا، ماں بھی وہ چنی گئی جو ستھری تھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل طہارت نے آگے چلنا تھا، اس نسل طہارت میں ایک حصہ ابو طالب کے گھر سے آنا تھا اور ایک حصہ نبی پاک کے گھر سے آنا تھا. تو اللہ نے اس خوبصورت شجرے کو پوری طرح پاک رکھنے کے لیے دونوں جو راستے آ رہے تھے انہیں طاہر اور مطہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سوال اگر بعد میں وہ سوال میں وہ ولایت اور نبوت کے سوال میں آؤں گا. اتنی خوبصورت گفتگو ہے. پروفیسر صاحب اب ایک بات اور بتائیے کہ یہاں پر یہ جو چناؤ ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کہ میں سوال اگر یہ کہوں کہ کیا بخت اور کیا نصیبہ، میں یہ نہیں پوچھوں گا. میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی جن کی گود میں سرکار علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے ہوں گے. سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، ان کی خوش قسمتی پر، ان کی بہترین نصیبے پر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ناز کرتا رہے. اللہ اکبر. وہ ہے گود میں کہ جن کی طرف پورا اہل مکہ رجوع کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور سیدنا حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں وَأَبْيَدْ يُسْتَسْقَى الْمَاءُ بِوَجْهِهِ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد خاص کھانا تیار کرتی ہیں اور ابو طالب بچوں کو کہتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا ہے تو آ لینے دو. سبحان اللہ. ان کے بغیر کھاؤ گے تو بھوکے رہ جاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ یہ اشارہ نہیں ہے کہ اے کائنات بھر کے لوگوں اس در سے جدا ہو گئے تو مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں. اللہ اللہ اللہ. اور آگے چل کر وہ خوبصورت منظر دیکھیے کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ پیغام آتا ہے
تو دولہا کون تیار کر رہی؟ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان کیا نچھاور ہونے کا، قربان ہونے کا انداز ہوگا، کس انداز سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہوں گی کہ آج میری نظروں کا نور، میرے دل کا سرور اس انداز سے اس گھر کو ایک اور رونق دے رہا ہے. کائنات کے چاند، کائنات کے چاند کو آج تیار کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سراج منیرہ کو، کائنات کا چاند تو چھوٹا لفظ ہے، اللہ نے جنہیں سراج منیر کہا. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری کائنات کی روشنیاں اسی در سے تو جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان تو سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے نصیبے پر فخر کرتی تھیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ماشاءاللہ. اس کا اہتمام کن کے پاس ہے؟ میں قطع کلام کی معذرت چاہتا ہوں، ایک وقفے پہ جانا ہے، لوٹ کے اس بات کو یہیں سے ہم انشاءاللہ جاری کریں گے. ہمارے ساتھ رہے ناظرین، اتنا حسین تذکرہ پاک ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا بھی ہلنے کا دل نہیں کر رہا ہوگا، اور میں بھی بس اس گفتگو میں کھوئے رہنا چاہتا ہوں. بس جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں. اچھا جی پیر صاحب، اب جو سوال ہے وہ سوال ایسا ہے کہ ظاہر ہے میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ذرا تفصیل کلام فرمائیے کہ آپ کی جو اولاد مبارک ہے ان کو جو شرف اور عظمتیں حاصل ہوئیں، اس حوالے سے ذرا کلام فرمائیں کہ جو ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے. جی ارشاد رب العزت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آئے ہائے کیا تمہیدی بات ہے، سبحان اللہ. احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. سبحان اللہ. اب جتنی خدمات کا تذکرہ ہوا، اگرچہ یہ ان خدمات میں سے ایک معمولی سی ایک نشاندہی تھی تذکار پاک میں سے، وہ تو عملاً اتنی خدمات ہیں جتنی کہ کوئی دوسرا سر انجام نہیں دے سکتا. بالکل ایسا. دیکھیے ایک جملہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 6 سال کی عمر مبارک میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوتا ہے جب سرکار کی عمر مبارک بالکل ٹھیک ہے، اور 25 سال کی عمر مبارک جب کریم آقا علیہ السلام کی ظاہراً ہوتی ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حوالہ عقد میں تشریف لاتی ہیں، حریم نبوی کی زینت بنتی ہے. جی. ہم محافل میلاد مناتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کیا کبھی ہمیں یہ شعور نصیب ہوا کہ 19 برس میرے آقا کی ہر خانگی ضرورت کا کس نے خیال رکھا ہے؟ اللہ اکبر. ہر خانگی ضرورت، ہر خانگی، یعنی خراج عقیدت تو آپ سن رہے ہیں نا، جیسے نور صاحب بات کر رہے تھے کہ حضور نے فرمایا میری ماں کی مثل. اللہ. یہ جو خراج عقیدت ہے یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کیسے خیال رکھا. اللہ اکبر. ہر خانگی ضرورت کا خیال رکھا. اب اللہ رب العزت نے اس کی بہترین جزا جو آپ کو عطا فرمائی، وہ ایک دیکھیے اس میں سے کہ ایک تو یہ شرف حاصل کہ ان کی آغوش میں بیک وقت نبوت اور ولایت پلی. دوسرا شرف یہ کہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین جیسی ہستی ان کی بہو بن کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حسنین کریمین علیہ السلام جیسے جنتی جوانوں کے سردار پوتے نصیب ہوئے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اور ابد الآباد تک ہدایت کا جو نظام ہے وہ ان کے مقدس خاندان سے منسلک کر دیا. سبحان اللہ. کیا ریوارڈ، کیا ریوارڈ. 12 کے 12 امام جو ہیں اہل بیت اطہار کے، حضرت امام اول اہل بیت نبوت میں سے حضرت مولا علی مرتضیٰ سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تک، سبحان اللہ، یعنی آفتاب نبوت کے طلوع ہونے سے وقوع قیامت تک ہدایت کا سارا نظام حضرت فاطمہ بنت اسد. بھائی سبحان اللہ کیا بات ہے. اچھا چونکہ یہ برکت کے لیے آپ تمام ائمہ کے جو ہے نام گرامی بھی ذرا مطلب لیجیے تاکہ ایک برکتیں ہمیں بھی وصول ہو سکیں. حضرت مولا علی مرتضیٰ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے پہلے امام، دوسرے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، تیسرے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، سبحان اللہ، چوتھے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، سبحان اللہ، پانچویں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، سبحان اللہ، چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، سبحان اللہ، ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سبحان اللہ، آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، سبحان اللہ، نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، سبحان اللہ، 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، سبحان اللہ،
11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور 12ویں حضرت امام محمد مہدی ہادی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ سب نسل پاک آپ کی ہے, ساری نسل پاک, اتنا بڑا ریوارڈ کائنات نے آپ کو عطا کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ عظمتیں جو ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ جس ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف آج حاصل آپ کو ہم سب کو خوش نصیبی سے ہو رہا ہے, سبحان اللہ, ان ہستیوں کی عظمت کو تب سمجھنے کے لیے جب تک فضل خداوند کریم شامل حال نہیں ہوتا اور دل گداز نہیں ہوتا تب تک سمجھ نہیں. مطلب وہ عقیدت کی شمع, میں محبت کی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں عقیدت کی شمع جب تک روشن نہ ہو دل میں تب تک ہو نہیں سکتا. جب تک دل گداز نہ ہو اس وقت تک سمجھ نہیں آتی. خدمات دیکھیں کتنی بڑی ہیں, تذکار پاک کرنے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس, کبھی ہمارے دیگر موضوعات ہی ختم نہیں ہوتے. اتنی بڑی ہستی کے شخصیت کی عظمت کے اتنے پہلو, لیکن ان کو بیان کرنے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا ایک بات بتائیے پیر صاحب سر دست وہ ذرا سا, وہ جو آپ فرما رہے تھے نا 19 برس, ظاہر ہے جیسا کہ مطلب روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ خود اچھا نہیں کھاتی تھیں, سرکار علیہ السلام کو اچھا کھلاتی تھیں, بچوں کو اچھا نہیں کھلاتی تھیں, آپ کو اچھا کھلاتی تھیں, خود جو ہے وہ اپنا پرانے کپڑے پہنتی تھی سرکار علیہ السلام. ایک میں چیز یہاں بہت اہم عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو روایات میں ایک جملہ آ گیا اس کی وجہ سے بہت زیادہ نہ ہمیں ٹھوکر ہمارے دوستوں کو لگتی ہے, اسکالرز کو, کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور قلیل المال تھے. یہ بہت کنفیوژن ہے, غلط بات ہے. حضرت عبد المطلب سردار بطھا تھے. حضرت فاطمہ بنت اسد کا جو ہے دسترخوان کرم اس وقت بھی مکہ میں مشہور تھا جس وقت مکہ میں فقر و فاقہ کا غلبہ تھا. آپ کے ہی خوان کرم پر اہل مکہ آ کر اپنی تسکین حاصل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, یہ معمولی بات نہیں. دعوت ذوالعشیرہ کا پروفیسر صاحب نے بات شروع کی, اسلام کی پہلی دعوت جب آیت نازل ہوئی ماشاءاللہ وانذر عشیرتک الاقربین, تو حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی مرتضیٰ سے فرمایا یا علی اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کرو. اب میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی کے 2 گھر تھے, ایک تو کاشانہ نبوت تھا, ایک کاشانہ ابو طالب تھا. کاشانہ نبوت میں یہ دعوت نہیں ہوئی. تو یہ دعوت علامہ جو حلبی سیرت حلبیہ کے مصنف ہیں علامہ برہان الدین حلبی نے دیگر سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا. کاشانہ ابو طالب میں اسلام کی پہلی دعوت جو ہے جس میں قرابت دار حضور علیہ السلام کے مدعو ہوئے وہ حضرت ابو طالب کے کاشانہ میں ہوئی, سبحان اللہ, جن کا دسترخوان اتنا وسیع ہے کہ اللہ حکم دے کہ دعوت کا اہتمام کرو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دین اسلام کی ابتدائی تبلیغ کی پہلی دعوت جو قرابت داروں کی, یعنی یہ بھی شرف آپ کو ملا, یہ بھی شرف آپ کو ملا. سبحان اللہ. اور یقیناً میں اگر پروفیسر اس میں ایک بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ میں اگر تصور میں محسوس کروں کہ اس دعوت کا اہتمام گھر جناب ابو طالب علیہ السلام کا, اور کھانے کا اہتمام اور کھانا پکانے والی کون تھی؟ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. جی جنید صاحب, جس گھرانے میں عبد المطلب عبداللہ کو لینے کے لیے 100 اونٹ ذبح کر رہے ہو, ابرا سے کتنے اونٹ ہیں وہ لے گئے ہوں, جن کے اونٹوں کی تعداد دادا کی نہیں گنی جا رہی, ان کے بارے میں یہ تصور پھیلانا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاكَ سے مراد کیا ہے, وہ تو کائنات کو دینے کے لیے آئے ہیں, کائنات نے لینا ان کے در سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو صرف یہ کہ کائنات کا کوئی امتی کسی بھی حال میں ہو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ یہ حالت ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نمونہ نظر آئے گا. اس نے اگر ایک پتھر باندھا ہے تو آقا علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہیں. وہ اختیاری فقر. بالکل صحیح. بات آگے بڑھاتے ہیں. علامہ نوری صاحب, آپ کے ظاہر ہے جو ایک اور معاملہ آپ کی شخصیت کی جو ایک اور ہمیں پہلو نظر آتا ہے وہ احادیث کا آپ سے مروی ہونا. تو مرویات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ذرا آپ کلام فرمائیے. اصل میں جنید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جن کا بیٹا جو ہے وہ باب و مدینۃ العلم, کیا وہاں پر تو پھر علم جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح موجود. سبحان اللہ, کیا ابتدائی بات ہے. سبحان رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے لے کے آپ کا ایک پورا اسٹرگل کا دور بھی, بچپن کا دور بھی, جوانی کا دور بھی, سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں 40 احادیث
ہمیں اپنا سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے مرویات میں ملتی ہیں. اچھا. بعض مختلف عادات بھی آئے ہیں جن میں سے کچھ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہیں. اچھا. صحیح مسلم میں بھی ہیں. میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ یوں ملتی ہے کہ دوما کے علاقے کے ایک بادشاہ اقیدر اس نے رحمت کونین کی خدمت میں ایک بہت بڑا کپڑا ریشمی وہ بھیجا. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. صحیح. اور ان کو عطا فرما کے فرمایا پیر صاحب قبلہ نے وہ جو فواتم کی ایک خوبصورت بانسری میں تو کہوں گا بجائی وہ جو چادر بالکل جس نے دلوں کو چھو لیا تھا, وہ فواتم ساری کی ساری حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھی. گھر میں موجود تھی. اور مولا کائنات کو دے کے بھیجا تھا نا, ان کو دے کے بھیجا اور انہیں کہا کہ یہ جا کے ان کو بین الفواتم قسم ہو بین الفواتم ان میں جا کے تقسیم کر دو. اور ان میں اب قریبی رشتے بھی ہیں اور دور کے رشتے بھی ہیں, لیکن چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب میں تقسیم کرنے کی بات کی ہے تو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا گیا. برابر برابر ساری فواتم ان مقدس نفوس قدسیہ میں تقسیم کر دیا گیا. ایک بڑا وجد انگیز رحمت کونین کے بچپن کی روایت جو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے ذریعے ہم تک پہنچی. اچھا بتائیے. وہ کہتی ہے جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو اپنے گھر لے گئے نا, چونکہ بچپن سے ہی پیدا ہونے سے لے کے سارے معاملات چل رہے تھے, بالکل اور حضرت علی شیر خدا رہتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو انہوں نے تو لے لیا, بچپن سے لے لیا تھا. بالکل ٹھیک. تو باپ تو آخر باپ ہوتا ہے نا. ایک دن حضرت ابو طالب نے کہا بہت دن ہو گئے علی نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا, اور آپ نے ایک جیسے ہوتا ہے نا آدمی ایک اپنی بات منوانے کے لیے کہتا ہے, آپ نے فرمایا آج میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک دسترخوان پہ علی ساتھ آ کے نہیں بیٹھے. اللہ اللہ. سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں نے فوری طور پہ دوڑایا حضرت جعفر کو کہ جاؤ بھائی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے لے کے آؤ. ٹھیک ہے. وہ گئے, لے کے آ گئے. حضرت ابو طالب نے حضرت علی شیر خدا کو اپنی گود میں بٹھایا, اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑا اور لقمہ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالا. اب حضرت علی اس کو چباتے جا رہے ہیں, چباتے جا رہے ہیں, چباتے جا رہے ہیں, اور اس کو نیچے نہیں لے کے جا رہے جیسے آدمی کا وہ دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا. اور پھر آپ نے بالآخر جیسے انسان کو وامٹ آتی ہے وہ لقمہ جو تھا وہ باہر نکال دیا, وہ باہر نکال دیا. تو حضرت ابو طالب نے کہا فاطمہ ذرا دیکھنا کیا ہو گیا بچے کو, کھانا ہی نہیں کھا رہا اور ایک لقمہ دیا وہ بھی باہر نکال دیا. وہ پکڑ کے سائڈ پہ لے گئی. انہوں نے جا کہا کہ بیٹا کیا بات ہے, تم اپنے بابا کے ہاتھ سے کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو جواب سنیے حضرت علی کا. وہ عرض کرتے ہیں امی جان سچی بات یہ ہے کہ اجد لکف المصطفیٰ بردن ولطعامہ دعاوتن. امی جان جب آقا مجھے اپنے گھر میں لقمے کھلاتے ہیں نا تو ان کے ہاتھوں سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, اور ان کا کھلایا ہوا لقمہ بہت ہی خوش ذائقہ ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ مجھے یہاں پہ نہیں مل رہا, مجھے یہاں پہ نہیں مل رہا. تو آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں نے جا کے عرض کی کہ ان کے کوئی کھانے میں ٹیسٹ میں پرابلم ہو گئی ہے, اس وجہ سے وہ ہضم نہیں کر پا رہے, تو آپ انہیں نہ کھلائیں, جانے دیں ادھر. حضرت ابو طالب نے تاریخی بات کی, ان کا اصل میں کھانے کے ٹیسٹ میں کمی نہیں آئی, رحمت کونین کی صحبت کے ٹیسٹ میں کمی آئی. وہ صحبت کو چھوڑ کے ادھر آنا نہیں چاہتے. بھائی کیا بات ہے, ادھر آنا نہیں چاہتے, اسی صحبت میں رہنا چاہتے, اسی صحبت میں رہنا چاہتے, اسی صحبت میں رہنا چاہتے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. میں یہاں پر مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت بتائیے سیدہ کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے کی بہت سی خرابیوں کے لیے حل انشاءاللہ العزیز بن کے سامنے آئے. انشاءاللہ بتائیے. جب سیدہ کائنات سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی مبارک شادی ہوئی اور آپ اگلے سسرال کے گھر میں شفٹ ہو گئی, تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ نے تقسیم فرمائی. اچھا. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جا کے اس آقا کی بتائی ہوئی تقسیم کو امپلیمنٹ کیا. آپ نے فرمایا علی
یہ جو خدمت الخارج ہے نا ہاں یہ تمہارے ذمہ، وہ تم اپنے ذمہ لے لو، ٹھیک ہے، اور جو خدمت الداخل ہے نا وہ میری بیٹی کے وہ اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ کے ذمہ لگا دو. بالکل ٹھیک. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور آ کر اپنی والدہ محترمہ کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ جتنی باہر کی خدمات ہیں وہ میں سر انجام دوں گا، سبحان اللہ، چیزیں میں خرید کے لاؤں گا، باہر سے جو جو معاملات ہیں وہ میں کروں گا، اور گھر کے اندر جتنے معاملات ہیں وہ آپ کریں گی. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں بیٹا نہیں، اکیلی نہیں کرے گی، میں ہاتھ بٹاؤں گی، ساتھ میں ہاتھ بٹاؤں گی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گھرانے نے گویا یہ بھی حل پیش کر دیا کہ کس نے کون سی ڈیوٹی سر انجام دینی. بلکہ اس سے آگے کی بات میں عرض کروں، اگر ادب سے اجازت دیجئے، کہ یہ ایک ماں ہی کی صورت یہ روایت آ سکتی تھی کہ گھر چلنا کیسے ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ گھر کا مین جو ہے وہ ایک چلانے والی منتظمہ ہوتی ہے. واہ کیا. اچھا جی، بات آگے بڑھاتے ہیں. پیر صاحب جناب، میں آپ کے درمیان مخل نہیں ہوں گا، بتائیے لوگوں کو یہ جو کیا آپ کی آغوش مبارک ہے کہ ایک ہی وقت میں نبوت اور ایک ہی وقت میں ولایت پروان چڑھ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جی یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور مسلمہ بات ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے دو ہی بڑے طریقے ہیں. ایک طریقے کو نبوت کہا جاتا ہے اور اس سے چھوٹا لیول جو ہے اسے ولایت کہا جاتا ہے. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک تو انبیاء کا سلسلہ جاری رہا. ٹھیک ہے. حضور خاتم النبیین بن کے آئے، آپ کے بعد اب نبوت کوئی نہیں آ سکتی، نبوت کا راستہ بند ہو گیا، حضور خاتم النبیین بن کے آئے. بالکل ایسے. اب وہ ساری دوہری ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبوت والی بھی اور ولایت والی بھی اس لیول پر آ کر یہ ولایت کے ذمے ہو گئی. اللہ. سیدہ فاطمہ بنت اسد اس کائنات کی وہ واحد پاکیزہ ماں اور پاکیزہ گود رکھنے والی شخصیت ہیں کہ جن کی آغوش میں صرف نبی نہیں، امام الانبیاء پلتے رہے. اللہ. مرکز انبیاء اور نبوت کے ایسے تاجدار پلتے رہے کہ جن کے فیض سے ہر نبی نے فیض پایا. ایسا ہی. 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت حضور کی بارگاہ سے فیض نہیں پایا. بے شک. دوسری شخصیت مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کی ہے، اور وہ بھی صرف ولی نہیں ہے، وہ بھی امام الاولیاء ہے. اللہ. بے شک. اور یہ بات بھی بالکل بیانی اسی طرح ہے جس طرح کسی نبی کا یہ تعارف نہیں ہو سکتا کہ اس نے بارگاہ محمدی سے خیر نہ لیا ہو، اسی طرح کسی ولی کے تعارف میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے بارگاہ علی سے خیر نہ لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور عام تصور ہمارا یہی ہے کہ مولا علی کے ظاہری ظہور کے بعد جو اولیاء ہوئے ہوں گے انہوں نے فیض لیا ہوگا. صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہاں پر کمال جملہ لکھا، فرماتے ہیں یہ غلط بات ہے. مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کو یہ شرف حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک تک اور نبی پاک سے لے کے قیامت تک اللہ کی کل مخلوق میں جتنے بھی ولی ہوئے تھے مولا علی کی آمد سے پہلے اور جتنے ولی ہوں گے سب کو ولایت تقسیم کرنے والی ہستی مولا کائنات جناب اللہ اکبر. اللہ. پیر صاحب کی اس بات کو بڑھاتے ہوئے میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. قرآن کہتا ہے ان کو معمولی سمجھتے ہو، ان کے تذکرے تو شروع سے آ رہے ہیں. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات اس میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرما دیا کہ میں اور علی ایک نور سے ہوئے، پھر اس نور کے 2 حصے ہو گئے. اللہ اکبر. وہ جو 2 حصے پھر وہ سلسلہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ادھر بھی طہارت والا آیا، ادھر بھی طہارت والا. سبحان اللہ. جناب عبد المطلب تک تو ایک آیا، پھر اس میں 2 حصے ہو گئے، ایک ابو طالب کی طرف چلا گیا، ایک جناب عبداللہ کی طرف چلا گیا، اور پھر وہ دونوں نور اکٹھے ہو گئے جناب فاطمہ الزہراء اور جناب علی المرتضیٰ کی صورت میں. تو پھر اس سے وہ سلسلہ آگے امامت والا چلا. تو ولایت کا سمندر اگر مولا کائنات سے جاری ہوا تو اب تو پھر بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ہوئی. بس بات یہ سمجھنے والی جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ امام الاولیاء بھی اور امام الانبیاء بھی، کائنات میں نبوت کو فیض دینے والا بھی اور کائنات میں ولایت کو فیض دینے والا،
جو بے مثل بادشاہ ہے وہ اس گود میں کھیلتا رہا ہے جو گود جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے. اور یہ بات بڑی پکی اصول ہے کہ پہلا جو خوبصورت مقام ہوتا ہے سیکھنے کا یا تربیت کا وہ ماں کی گود ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں بچہ بہت بڑا بھی بن جائے نا تو ایک ہم جملہ کہا کرتے ہیں کہ یار اس کو بڑی اچھی ماں نے جنا ہے, اس کی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے. ذرا اندازہ کریں امام الانبیاء اور امام الاولیاء, ان کو دیکھ کے پھر سوچ انسانی کہاں جاتی ہوگی کہ اس کو کس ماں نے جنا ہے اور کس ماں نے اس کو پالا ہے اور کس نے تربیت کی ہے, کس نے ان کی تربیت. یہ جناب فاطمہ بنت اسد کی وہ بے مثلیت ہے جس کی کوئی مثال اور نہیں پیش کر سکتا. سبحان اللہ. اور عجیب بات, اور میں اس بات پر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں, نبوت بھی وہیں کھیلی, امامت ولایت بھی مرکز وہیں کھیلا, اور جو باقی اس گود میں کھیلے ہیں وہ بھی کوئی معمولی بندے نہیں. اللہ اکبر. وہ بھی کوئی معمولی بندے نہیں. جناب تذکرہ پاک ان کا بھی ساتھ ساتھ ہو جائے نا. عقیل جیسی ہستی, اللہ, عقیل ابن ابی طالب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے اس سے دوہرا عشق ہے, عقیل مجھے دوہرا پیارا ہے. کیوں دوہرا پیارا ہے؟ فرمایا ایک تو ظاہری بات ہے میرے چچا کا بیٹا ہے, دوسرا مجھے اس لیے پیارا ہے کہ جناب ابو طالب اس سے بہت زیادہ. اللہ, پھر مسلم میں عقیل دیکھیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نسل پاک میں کیا ہو رہا ہے. عقیل کی بات ذرا سمجھ لیں نا, اور اس سے یہ بات سمجھ لے کہ حضور تو اس بندے سے بھی پیار فرماتے تھے جس سے جناب ابو طالب پیار فرماتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت عقیل کے حوالے سے. اور دوسری ہستی جناب جعفر پاک کی, جعفر طیار کی ہستی. اور میں سمجھتا ہوں, اور میں اس حوالے سے یہ جملہ کہوں تو شاید علماء مجھے دعاؤں سے ضرور نوازیں گے کہ جعفر اس ہستی کا نام ہے جس کی خوبصورت تبلیغ نے, جس کے خوبصورت الفاظ نے کائنات کے پہلے بادشاہ کو محمد عربی کا غلام بنایا. اللہ اکبر. سورہ مریم, نجاشی ہے نا جی, نجاشی اور اس کے سارے جو دربان تھے وہ حضور کے غلام بنے ہیں, حضور کو دیکھ کے نہیں بنے. ایسے ہی پر تھوڑی عطا ہوئے. جعفر طیار کی گفتگو اور آپ کے فرمان اور آپ کے ملفوظات عالیہ کو سن کر حضور, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلکہ وہ پہلے اگر انہیں سیرت نگار کہا جائے نا, اس میں کوئی شک نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. خوبصورت منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, دین اسلام کا جو میسج انہوں نے دیا ہے. اور اس بات اور پھر قل هو اللہ احد کی جو اصل کہنا چاہیے کہ تشریح ہے, وہ بنیادی طور پہ اپنے وہاں فرمایا. بے شک کوئی شک نہیں. پورا مطلب اس سے سوچے نا کہ ایک بادشاہ ہے, اس کا اسلام قبول کرنا, اسلام کی طرف آنا کوئی آسان نہیں ہوتا. آسان نہیں ہے. مطلب ایک عام بندے کا دعوت قبول کرنا یہ اور ہے, اور بادشاہ کا کرنا یہ بڑا مشکل ہے. بادشاہ اور اس کے پورے حواری جعفر طیار کی بات سن کر حضور کی غلامی میں بے شک. اور پھر جنگ موتا میں جو آپ کی خدمات ہیں, میں تو عرض کر رہا ہوں سر, وہ جو وہ ایوارڈ کیا ملا کہ 2 پر عطا کر دیے, اب جہاں چاہے سیر کرتے چلے جائیں. آخری جملہ اس حوالے سے عرض کروں, جب جناب جعفر طیار حبشہ سے واپس آئے, مدینہ پہنچے 15 سال کے بعد, تو حضور مل کر اتنے خوش ہوئے, فرمانے لگے کہ مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں تیری واپسی پر زیادہ خوش ہوں یا تیرے بھائی علی کے خیبر فتح کرنے پر. اللہ 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 اللہ. پروفیسر صاحب, اتنا حسین نسب پاک, اتنی حسین اور عظیم اولادیں, میں تو بس بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا نام گرامی لیتا ہوں تو بس ادب سے گردن جھکی جاتی ہے. اتنی عظمت ہے آپ کے دامن میں. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم دولہا بنے, تیار کر رہی ہیں فاطمہ بنت اسد. اچھا, وہیں سے آپ کنٹینیو کر رہے ہیں بات. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور جب فاطمہ دلہن بن کر آتی ہیں تو تیاری کر رہی ہیں فاطمہ بنت اسد. اللہ اللہ اللہ. کتنے نصیبہ ہے اس خاتون کا. اور پھر مکی زندگی میں علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ سیدنا حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد اگر دشمنان دین آپ کو اذیتیں نہ دے سکے, آپ کے لیے وہ راستہ اختیار نہ کر سکے جو انہوں نے ہجرت کے لیے مجبور کرنے پر کیا, وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی بنا پر تھا. اللہ. ان کے اثر و رسوخ کی بنا پر ان کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائیں. پھر مدنی زندگی میں آ کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں جتنی تکلیفیں پہنچیں ظاہری طور پر, تو صرف بیٹی فاطمہ الزہرا ہی نہیں جاتی تھیں, سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد, پھر اللہ نے انہیں عمر 70 برس کے قریب دی,
انہوں نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پیار کیا کہ اللہ رب العزت نے منافق کو جب آپ کی قمیص گئی تو فرمایا محبوب یہ اس قابل نہیں ہے، لیکن جب سیدہ فاطمہ بنت اسد کا معاملہ آتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انہیں اپنی قمیص اس لیے پہنا رہا ہوں کہ فرشتے ان کا استقبال کریں سبحان اور اللہ، جنت کے سبحان اندر ان اللہ، کے لیے انعامات تیار کیے سبحان اللہ۔ تو جناب بس تھوڑی دیر کے لیے بچھڑنے کا وقت ہے، آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں، اور جب انشاءاللہ لوٹیں گے چونکہ وقت بہت مختصر ہوگا تو بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا جو وصال پاک ہے، اور میں نے آپ سے کہا نا ابتدا میں ناظرین کہ بس کس شان سے سرکار علیہ السلام نے آپ کو رخصت فرمایا ہے وہ شان انشاءاللہ بیان کروائیں گے مختصر وقت میں، تو بس یوں جاتے ہیں اور انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے موقع پہ میں حاضر خدمت ہوں، اور تذکرہ پاک ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا۔ اور اب ناظرین میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس موقع پہ کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شان سے اپنی ماں کو اس دنیا سے رخصت فرمایا۔ آئیے یہ چاروں احباب، چاروں ممتاز علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ پیر صاحب پہلے آپ سے شیب ابی طالب کے حوالے سے ایک جملہ اور پھر آپ کا وصال پاک۔ شیب ابی طالب کی جتنی مشکلات اور تکالیف ہیں ان میں حضرت ابو طالب کی طرح ہی حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات کو نبھایا اور ہر طرح کی آپ کے لیے ڈھارس کا سبب بنی، ذہنی بے چینی پریشانی کے وقت میں حوصلہ افزائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماتی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہجرت مدینہ اور پھر ریاست مدینہ کے قیام میں سب سے زیادہ یہ شیب ابی طالب کی ہی مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے یہ شیب ابی طالب پیش خیمہ بنتی ہے ریاست مدینہ اور ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کی بقا کا، اسلام کی جو ہے وہ اسلام کے حوالہ سے ریاست کے قائم ہونے کا۔ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں 4 ہجری میں جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وقت وصال آتا ہے تو اب دیکھیں کسی کی ایک معمولی سی بھی خدمت ہے تو آقا اسے فراموش نہیں کرتے۔ اللہ جس ہستی کی خدمات کی فہرست ہی انگنت ہے، اللہ اس ہستی کے وصال مبارک پر حضور علیہ السلام کی کیفیات کیا ہیں، آقا علیہ السلام کا چشم پرنم آپ کی خدمات کو یاد کرنا، محبت کا اظہار کرنا اور اپنا کرتا مبارک عطا فرمانا اور تا دیر قبر میں لیٹ کر یہ فرمانا ہے کہ میں اس لیے اتنی دیر قبر میں لیٹا ہوں کہ قبر کو معلوم ہو جائے کہ کون آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں وصال پاک کے حوالے سے۔ پیر صاحب ذرا جس طرح سیدہ فاطمہ بنت اسد کی حیات بے مثال ہے، بہنیں اسی طرح آپ کا وقت وفات بھی بے مثال ہے۔ اللہ کچھ ایسے امتیازات آپ کو وصال کے موقع پہ نصیب ہوئے شاید وہ کائنات میں کسی عورت کے حصے میں آئے ہو ہی نہیں سکتے، یقیناً نہیں۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اللہ عطا فرمایا جو کفن میں استعمال ہوا۔ اللہ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ اٹھایا۔ اچھا، کمالی کرتا عطا فرما کر یہ بھی فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنتی لباس میں تبدیل ہو جائے۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنازہ خود اٹھایا سیدہ فاطمہ بنت اسد کا، اور پھر شیخین کی میت میں دفن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ یہ کیسی کمال بات ہے۔ بس ایک جملہ پہ بات ختم کر دوں، قبر میں لیٹ کے جو حضور نے جملے کہے دعا کے، ان دعا میں بھی کمال ہے اور اس سے ہمارے خوبصورت نظریات کی یہ بھی بہت بڑا استدلال ہے۔ سرکار نے دعا کی کہ اے اللہ میری ماں کو بخش دے۔
آہا وسع مدخلہا، آمین آمین اور اس کی جو قبر مبارک ہے اس کو وسیع تر فرما آمین دے۔ آمین اللہم آمین۔ اب یہاں تک دعا نہیں ہے، وفاء الوفا میں یہ خوبصورت جملے ساتھ موجود ہیں کہ مدخل کو وسیع کر دے، قبر کو وسیع کر دے۔ کیسے؟ بے حق نبی کا، سبحان اللہ، اپنے نبی کے وسیلے سے، اللہم والانبیاء، اللہم آمین اور ان انبیاء کے وسیلے سے جو تیرے نبی سے پہلے آئے۔ اللہم آمین۔ تو ایک تو دعا بڑی کمال کی ہے، اور دوسری یہ بات بھی بڑی کمال کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا وسیلہ پیش فرما کے اور انبیاء کا وسیلہ دعا میں استعمال فرما کے ہمارے لیے راستہ متعین کر بہت دیا خوبصورت۔ کہ وسیلہ دعا کی قبولیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور سنت محمدی۔ اس کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں صاحب، بغیر وسیلے کے تو آدمی بہک جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ جی پروفیسر صاحب۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے ایک تو امت کو یہ تعلیم دی کہ والدین کا جو تم پر حق ہے اس سے غافل نہ ہونا، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قبر میں لیٹے تو وہ قبر تا حشر منور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے لگی ہوا قمیض مبارک، آپ کا جسم اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کو قیامت تک کے لیے ایسا معطر کر دیا سبحان کہ اللہ۔ فرشتے بھی ہمیشہ اس قبر کو سونگنے کے لیے آیا کریں گے سبحان کہ اسے اللہ کیا سبحان اعزاز ملا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والے علماء اسلام پر اس ابہام کو دور کر دیا کہ اگر پتھر ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے لگے تو وہ مقام ابراہیم، آب زمزم اسماعیل کے قدم سے لگے تو شفا کا منبع، صفا و مروہ پر ہاجرہ کے قدم لگیں تو جہاں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی نشان، کوئی چیز نصیب ہو جائے، اس کی عظمت اور وسعت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ علامہ صاحب، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام قبر تیار کر رہے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ سے جو پیار کا ایک معاملہ ہے، دنیا رہتی دنیا تک ایک پیغام ہے۔ جی جنید بھائی، میں یہاں پہ امام ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات بیان کی، ان کا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رحمت کونین سے پوچھا کہ آپ نے غیر معمولی تدفین میں معاملات کیوں فرمائے ہیں؟ ان کا کہ میری امی جان مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ آپ کہتے ان الناس یحشرون عراتا یوم القیامہ، قیامت والے دن جو ہے وہ انسان جیسے پیدا ہوتا ہے بغیر کپڑوں کے، ایسے ہی میدان معاشر میں بھی بغیر کپڑوں کے پیش کیا جائے گا۔ اللہ، تو مجھے تو واہ سوتا شرم و حیا کے مارے میں سوچتی ہوں کہ میں کیسے رب کی بارگاہ میں جاؤں گی۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ غیر معمولی اس لیے کیا کہ میں نے اللہ کے حضور میں عرض کی باری تعالیٰ میری امی قیامت والے دن بغیر لباس کے نہ نکلے، اللہ 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 اللہ۔ اور پھر آپ نے وہ جو بات کی کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں قبر کھود رہی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی باہر نکال رہے ہیں، اللہ اکبر، اور جب آپ نے تدفین کر لی تو اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی، لیٹے بھی تو تھے آپ، وہ تو اپنا پیرانے کرام نے بیان کر دیا، مٹی ڈالی، اور مٹی ڈال کے امام حلبی سیرت الحلبیہ میں لائے، آپ نے یوں ہاتھ جھاڑے، ہاتھ جھاڑ کے، یہ دیکھیے اسلام کتنا خوبصورت عقیدہ عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد سمعت تصفیق یمینی علی شمالی، فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ میرے ہاتھوں کے جھاڑنے سے جو آواز پیدا ہوئی ہے میری ماں نے وہ بھی سنی ہے، اللہ اکبر، اللہ، میری ماں نے وہ بھی سنی ہے، جزاک اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مرنے والوں کا زندہ رہ جانے والوں سے تعلق ٹوٹتا نہیں بلکہ وہ قائم رہتا ہے۔ سر ایک جملہ مجھے کہنے دے ادب کے ساتھ، والدین مرتے نہیں ہیں، بے شک ایسے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔
خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں قصص القرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج دنیا کے سب سے پہلے ٹارگٹ کلر، دنیا کے سب سے پہلے آتش پرست، دنیا کے سب سے پہلے حاسد، اور دنیا میں سب سے پہلے مدفن کا طریقہ کس نے ایجاد کیا، اور دنیا میں سب سے پہلے قتل کا طریقہ کس نے ایجاد کیا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی قصہ ہے قابیل کا اور حابیل کا، اور اتفاق کیا ہے ناظرین کہ یہ واقعہ منگل کے دن کا ہے اور آج منگل ہی کا دن ہے۔ روئے زمین پر ناظرین پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ اقلیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے وہ اس کا طلبگار ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ چونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح ہو نہیں سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اس لڑکی کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں ناظرین طریقہ یہ تھا کہ جو قربانیاں پیش کی جاتی تھی اس کی مقبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس قربانی کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے اپنی بکری قربانی کے طور پر پیش کر دی، اور آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں ایک بغض اور حسد پیدا ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نا، دنیا کا سب سے پہلا حاسد قابیل ہے، اس کے دل میں اس وقت ایک حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی، اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے، اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے میں ہو اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ پھر آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل ناظرین بتایا جاتا ہے اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حابیل کی عمر تقریباً 20 برس تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ روایت میں ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک ناظرین زمین میں زلزلہ رہا، اور جتنے بھی درندے تھے پرندے تھے وہ اضطراب کی کیفیت میں تھے، بے چینی میں ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ قابیل جو بہت ہی گورا تھا اور انتہائی خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ مکمل طور پہ کالا ہو گیا، وہ انتہائی بدصورت ہو گیا۔ یعنی اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی ناظرین کہ انسان کے گناہ اس کے چہرے پر آ جایا کرتے ہیں، جیسے کہ قابیل کے چہرے پہ آ گئے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا بے انتہا رنج ہوا، یہاں تک کہ ناظرین کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک، تقریباً 100 برس یعنی 1 سینچری تک آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا، جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور کبھی ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی، گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو نکال دیا اپنے دربار سے، اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا، اب ابلیس نے اپنا کام مزید شروع کر دیا، یعنی وہ آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا اور آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ
قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر ناحق خون بہایا، اور یہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ناظرین آتا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصے دار ہوگا، یعنی جتنی بھی کلنگز ہوتی رہیں گی، جتنی بھی ٹارگٹ کلنگز ہوتی رہیں گی، جتنے بھی لوگ دھماکوں میں جائیں گے، جنگوں میں جائیں گے، ناحق مارے جائیں گے، جو کچھ بھی ہوگا ناظرین اس میں قابیل کا حصہ رہے گا۔ یعنی قابیل کا انجام یہ ہوا ناظرین کہ اس کے ایک لڑکے نے جو اندھا تھا اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد ناظرین حضرت شیز علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس اس وقت ہو چکی تھی۔ آپ نے اس ہونہار فرزند کا نام شیز رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی اللہ کا عطیہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیز علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی حضرت شیز علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اور اے پیغمبر تم انہیں یعنی آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ، جب دونوں ایک ایک قربانی پیش کرتے اور ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ بولا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو دوسرے نے کہا کہ اللہ اس کی قربانی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا، میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے ہی پلے پڑیں۔ تو اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کی رغبت دلائی تو اس کا قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب ناظرین یہاں پر 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے قتل کیسے کیا، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی قتل ہوا نہیں تھا، تو قتل کا طریقہ اسے کس نے بتایا؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ اس تذبذب میں تھا کہ میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کیسے کروں تو شیطان آیا اور اس لعین نے ایک جانور لیا، جانور لینے کے بعد اس جانور کے سر کو ایک پتھر کے اوپر رکھا اور اس کے بعد اس کے سر کے اوپر ایک اور پتھر مارا۔ جب وہ کچلا اور مر گیا تو قابیل سمجھ گیا کہ اس طرح سے مجھے قتل کرنا، اور جب قتل کر دیا ناظرین تو اب معاملہ یہ آیا کہ اس نے دفنانا کیسے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے ظاہر ہے کوئی آدمی مرا نہیں تھا اور مدفن کا طریقہ نہیں معلوم تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو میں کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو لے کر اپنی پیٹھ پر لادے لادے پھرتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور اس میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا، ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو مٹی میں دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کیسے کرنا چاہیے، یعنی پہلی مرتبہ یہ معاملہ انسانوں کے سامنے آیا۔ قرآن مجید نے ان الفاظ میں اس واقعے کو بیان کیا کہ پھر اللہ نے زمین کوریدتا ہوا ایک کوا بھیجا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا پھر وہ اپنے کرتوت پچھتاتا رہ گیا۔ یہ ناظرین معاملہ تھا قابیل کا جو دنیا کا سب سے پہلا ٹارگٹ کلر تھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔